واقعہ معراج کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ واقعہ ہوا، اس کی تو حقیقت ہے کہ واقعہ ہوا کیوں، یہ سفر کیوں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت، اپنی تبلیغ کا کام ان کا جاری تھا، مسائل اور مصائب سب کا سامنا تھا بیک وقت آپ کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مشن پر، ایک ہی موقف پر، ایک ہی نظریے پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جو کام مجھے اللہ رب العزت نے مجھے دیا، مجھے سونپا، میں اسے پے تکمیل تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ اس راستے کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبور فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے، بڑے بڑے سردار تھے، رؤساء تھے، ان بدبختوں نے بہت زیادہ غلط رویہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک سردار نے تو بالکل بات تک نہ کی، اور ایک سردار نے کہا کہ نعوذ باللہ، کیا خدا کو تو ہی ملا تھا جسے خدا نبی بنا کر بھیجے، اور کوئی انسان نہیں تھا؟ اتنے ہتک امیز جملے اور الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ اور ایک سردار کے پاس، تین ہی سردار تھے بڑے، جب ایک سردار کے پاس گئے تو اس نے بجائے ملاقات کرنے کے، وہاں گلی محلوں کے جو چھوکرے تھے، لڑکے تھے، اوباش لڑکے، آوارہ قسم کی لڑکے، ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں ایک باغ آیا، وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، آپ کا جسم اقدس خون سے لولہان، کہ خون آپ کے جسم سے، سر سے، چہرے مبارک سے، جسم کے مختلف حصوں سے خون رشتہ ہوا، آپ کے پاؤں مبارک میں گیا، پاؤں اور جوتے آپس میں چپک گئے۔ طائف کا واقعہ بڑا دردناک ہے، خطرناک ہے، اسے بھی ضرور پڑھا جائے، پھر سمجھا جائے کہ دین کے معاملے میں کتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ آپ جب بھی دین کا کام کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے طائف کا واقعہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس نبی کے پرچار ہم کرتے ہیں، اس نبی نے، رحمت للعالمین نے، یہ کائنات کی تمام روئے زمین کی تخلیق جس شخصیت کی وجہ سے ہوئی، اس شخصیت نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آج میں اور آپ بھی انہی کا نام لے پائیں، بڑے دین کا کام کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے آپ کی اس زندگی میں آپ کو کیا ایک کانٹا بھی چبھا ہے دین کے لیے؟ آپ کو کسی نے تانا بھی دیا ہے؟ آپ کو کسی نے پتھر بھی مارا ہے؟ علماء کرام نے اس پہ ایک نقطہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ دین کے کام کر رہے ہیں اور دین کے کام میں رکاوٹ آئی، تکلیف آئی، مشقت آئی، تو سمجھ لیجئے آپ اسی دین کا کام کر رہے ہیں جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے۔ کیوں؟ کہ مسائل اور مصائب ان کے سامنے بھی تھے، اگر آپ کے سامنے آئے ہیں تو شکر ادا کر، اسی نبی کی سنت پہ عمل کر رہا۔ وہاں پہ فرشتے بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کو ہم ایسے ملا دیں کہ اس بستی والوں کا نام و نشان تک ختم ہو جائے، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، لوگوں کو مارنے تو نہیں آیا، میں تو لوگوں کو بچانے آیا ہوں، میں انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہوں، انسانیت کو تباہ کرنے نہیں آیا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ان کا اپنا عمل ہے، میں یہ بد دعا نہیں کر سکتا، میں یہ خواہش بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ واقعہ بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابو طالب، جو ہر خوشی، ہر غمی، ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ رہے، دشمنوں کا مقابلہ کیا، وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سے پہلے شعب ابی طالب مخصوص قسم کا علاقہ تھا، یہ سمجھو زمین تھی یا کوئی سوسائٹی تھی یا کوئی محلہ تھا، اسے کوئی بھی اپنے تصور میں آپ لا سکتے ہیں۔ اس علاقے تک مسلمانوں کو محدود کر دیا گیا اور مسلمانوں سے سوشل بائیکاٹ، بات چیت، کھانا پینا، خورد و نوش، ہر چیز بند، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا گیا۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ ہے، وہ بھی بڑا خطرناک وقت ہے۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں نے کتنی مشقت کے اندر زندگی گزاری، 3 سال کا وقت، کیا کھایا کیا پیا، یہ سب کچھ سیرت میں موجود ہے۔ طائف بھی تکلیف بھی دیکھی، حضرت ابو طالب کی وفات کی تکلیف بھی دیکھی، پھر وہ اہلیہ جن پر آپ کو بڑا فخر تھا، ہم سب کی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔ 3 واقعات ہوئے مسلسل، شعب ابی طالب پہلے ہو چکا تھا، پھر طائف کا واقعہ، اور ساتھ ہی ابو طالب کا واقعہ اور حضرت خدیجہ کا واقعہ۔ 3 واقعات جب پے در پے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے۔ ایک جو آسرا تھا، جو سہارا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم والا سال، یعنی کہ پورا سال ہی غم والا تھا۔ آپ چونکہ پریشان تھے، آپ نے تسلی دینے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا بڑے پروٹوکول کے ساتھ۔ اس سفر کا ایک ایک لمحہ اور اس سفر کا ایک ایک واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سفر 2 حصوں میں مشتمل ہے، ایک کا نام ہے اسراء اور ایک کا نام ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سفر کو، معراج کہتے ہیں
لفٹ کے ذریعے جو سفر کیا جائے. معراج جو پلازو میں لفٹ لگی ہوتی ہے نا، اس کو بھی معراج کہتے ہیں. لفٹ چونکہ جلدی پہنچاتی ہے انسان کو دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں، 10ویں منزل پہ، 20ویں منزل پہ، اس کو معراج کہا جاتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں آسمان کا سفر ہے. یہ سفر بیت المقدس سے شروع ہوا. پہلا سفر مکہ سے بیت المقدس تک، زمینی سفر. زمینی سفر ایک سواری پہ ہوا جس کی سیرت کی زبان میں براق کہتے ہیں. براق کی جو تفصیلات آئی ہیں سامنے، وہ گھوڑے سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی. اس کو براق کہتے اس لیے ہیں، براق برق سے ہے. تو بجلی جیسے تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے تو وہ براق بھی تیزی کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اور چند لمحوں کے اندر مکہ سے بیت المقدس تک. اور روایات میں آتے ہیں اس وقت اونٹ کا سفر 1 مہینے کا تھا، اور آقا کریم چند لمحوں میں وہاں پہنچے. کیسے پہنچے یہ میرے اور آپ کی سوچ کی بات ہے، یہ رب ذوالجلال کی اپنی قدرت تھی. پھر وہاں انبیاء کو نمازیں پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. نماز کے بعد پھر آپ کا معراج شروع ہوا. اسراء ختم، معراج شروع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے. اب آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع. پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 7واں، ہر آسمان پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. جب پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے آپ کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. اب دوسرے پہ تشریف لے گئے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. تیسرے پہ تشریف لے گئے حضرت یونس علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. کہ تشریف لے گئے چوتھے آسمان، اور پھر 5ویں پہ جب گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. 7ویں آسمان پہ جب گئے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہ آسمانی سفر بھی ختم. اب آسمان سے 7 آسمان سے اوپر کا سفر جاری ہے. آپ اکیلے آگے تشریف لے گئے. بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، جیسے خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں آسمان، 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے. وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دن میں اس بیت المعمور یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور پھر قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی. یہ بھی روایت ملتی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں فرشتے کتنے ہیں، فرشتوں کی تعداد کا بھی یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال وہاں تشریف لے گئے. فکانا قاب قوسین او ادنا، یعنی کہ بالکل قریب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات. اب کتنی قربتیں تھیں، جو کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. یہ جو اعضاء ہیں ہمارے انسانی اعضاء سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہیں. وہ کیسے تھی وہ اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. بہرحال ملاقات ہوئی اور وہاں ایک تحفہ دیا گیا، 5 نمازوں کا تحفہ. اور ان سارے واقعات کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، برحق ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. کب ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اس بارے میں کوئی تاریخ مقرر نہیں، لیکن مشہور 27 رجب ہے. لیکن اس دن نہ کوئی ایسی عبادت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کوئی ایسی نماز، نہ کوئی ایسا وظیفہ، نہ ہی کوئی روزہ. روزے کا ثواب ہمیشہ ہے جب بھی آپ روزہ رکھیں گے، لیکن اس روزے کو، اس عبادت کو، اس نماز کو کسی ایک واقعے سے یا ایک دن سے مخصوص کر لینا، مختص کر لینا، یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقع معراج سے جتنے بھی ہمیں سبق ملتے ہیں، بالخصوص نماز کا سبق ہے. اور حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہم کریں گے تو ہمیں بھی وہی معراج کے جو برکات ہیں، جو معراج کے واقعے سے سبق ملتا ہے، وہ اس سے ہم بھی مستفید ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر سنت کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور بدعات سے، من گھڑت واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.